بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم جو دل کے بارے میں بار بار بات کرتا ہے وہ عجیب و غریب بات ہے، اس کے اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کی۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا پورا توجہ معاشرتی دین کے اوپر ہے، یعنی جو دین لوگوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا، نماز ادا کرنی ہے، اور شادی بیاہ کے مسائل اور معیشت کے مسائل، یہ تمام ضروری ہیں اور یہ معاشرتی قانون کہلاتے ہیں۔ تو دوسرے جو قانون ہیں خدا کے متعلق اور اللہ کے متعلق، ان پہ اتنا غور اور فکر نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں نے کیا تو پھر اس کو فارمولیٹ نہیں کر سکے، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے، حالانکہ قرآن کریم ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دلوں کے اندر جو ہے دلوں کی آنکھیں اندر ہو جاتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دل دیکھنے والا بھی ہے، اگر دیکھنے والا ہے تو پھر اس سائنس نے ابھی تک ایجاد کیوں، دریافت کیوں نہیں کیا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، در حقیقت سینوں کے اندر قلوب جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج تک آپ کسی سائنسدان سے آپ نے سنا ہے کہ دل بھی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں سنا نا، کیونکہ ان کے سکوپ کے اندر ہی نہیں آتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دیکھیں عقل کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، یہاں ہم بات کی جا رہی ہے قلبی تفکر کی، قلبی تدبر کی، کہ ان کو میں نے دل دیے ہیں، یہ ان کے اوپر تفکر نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے عقل ہی کو دل بنا لیا ہے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو روحانی آنکھ دی تھی، اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دی ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم بار بار ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں۔ جس طرح ہم ان آنکھوں سے، جس طرح ابھی انہوں نے مثال بھی دی کہ ہم گلاب کو دیکھتے ہیں، ہم زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے وہ دیکھنے سے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ہمارے دماغ کے اندر، وہ ایک تجزیہ ہے اس کا، اور وہ دماغ ہمیں دے دیتا ہے۔ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور سسٹم کی طرف بھی تو دھیان دے رہا ہے نا، اس کے انویسٹیگیٹر کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہیں تیار نہیں ہو رہے۔ مدرسوں کے اندر تو فقہاء کرام تیار ہو رہے ہیں، مفتیان دین تیار ہو رہے ہیں، وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دین کا تعلق ضابطۂ حیات سے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان یہاں سے تو نہیں ہے۔ ایمان کے اندر تو اب جو ہم سوال آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر شک بھی تو پیدا ہو رہا ہے کہ سائنس نے پوری دنیا کو ٹٹول دیا ہے، تو کہاں پھر دل کو بھی دے دے، دل تو تھوڑا سا ہے، اور پوری کائنات کو ٹٹول دیا ہے، جب حدیثوں میں کہ ایک ایک جگہ پہ فرشتہ بیٹھا، فرشتہ تو نظر نہیں آیا۔ تو بہت سارے سوالات ان تمام ریسرچ کے بعد ایک جدید نسل کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے والا، ان کے جواب دینے والا وہ فارمولیٹڈ صوفی موجود نہیں ہے، وہ سائنٹیفک صوفی موجود نہیں ہے جو نہ صرف ان چیزوں کو بھی جانتا بلکہ ان کو بھی جانتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسپرچول سسٹم کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روحانی شعور، جس طرح یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر تم عالم الغیب کی ایمانیات کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دل کی آنکھ کو کھولو۔ اس کی بار بار قرآن کریم بات کرتا ہے، دل کی آنکھ کو کھولو، دل کے کانوں کو کھولو، دل کے شعور کو بیدار کرو، تمہیں ہر چیز، ساری نشانیاں تمہیں کھلی کھلی نظر آ جائیں گی۔ اور ایک بہت بڑا مضمون، اور بار بار اس چیز کے اوپر ریپیٹ کیا گیا۔ اب اس چیز کے اوپر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ چونکہ یہ تو ایک سائنٹیفک چیز ہے، جو روحانیت ہے وہ بھی سائنس ہے۔ اب ہر سائنس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ جب ہم جسمانی چیزیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہم جسمانی آلات ان کے لیے بناتے ہیں، اور ہم خوردبینیں اور دوربینیں اور بہت الٹراسونک اور ہر چیز ایجاد کرتے ہیں، جو انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں میٹیریل نہیں ہیں، جو میٹیریل کے اندر نہیں آ رہی، ان کے متعلق جو اسپرچول سسٹم، اس کی طرف قرآن کریم بار بار نشاندہی کرا، چونکہ ہم ملوکیت کے اندر ہے، ریاست اسلامی نہیں ہے، اور اسلام سے ریاست کا تعلق نہیں ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اس نے ایسے ادارے ہی نہیں بنائے
کہ جو قرآن کریم کی ہر چیز کے اوپر جو تحقیق کرتے تھے. یہ جو لوگوں نے مدرسے بنائے ان کی اپنی ذاتی کاوشیاں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے, جن کی وجہ سے دین کے ایک شعبے کے اوپر کام ہو رہا. جو یہ شعبہ جانتے ہیں الحمدللہ, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اب دوسرے شعبے ہیں, تو ایک تو وہاں وہ تو ہر جگہ بہروپیے تو ہر جگہ ہیں. ایک تو تصوف کے اندر بہروپیے بہت زیادہ ہے, جیلی چیزیں بہت زیادہ ہے, اور پیر کو اتار بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ پیر کے پاس جائیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی. دعاؤں سے ساری چیزیں ہو تو جاتی ہیں, لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. لیکن اسپرچول سسٹم کو اسی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا جس طرح سائنس پیش کر رہی ہے کہ بھئی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں, اس کا ایک الگ سائنس ہے, اس کی الگ فارمولہ ہے, اور تم اس کو اپنے بیدار کرو, سسٹم کو اس کو بیدار کرو. تمہارے تمام سوالوں کا جواب تمہارے اندر موجود ہے. سمپل سے سوال ہے, انسان کو پہلا سوال یہی رہتا ہے آخر تک کہ اللہ ہے, میری بات سنتا ہے, رسپانس کیوں نہیں دے رہا. تو یہ چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں. اب جو ان چیزوں کو بیدار کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے آئے نا. اب یہ جو بریک تھرو ہوئی ہے ساری کی ساری, یہ جو سسٹم چلا حضرت محمد حسین سے سارے کا سارا, اس کے اندر جو آپ غور کرتے جائیں اس کے اندر ایک ریولوشن ہے. یہ ریولوشن ہے کہ وہ صوفیہ کرام تیار کر دینے کہ جو وہ سکہ بند صوفی صاحبان بیٹھے ہیں خانقاہوں کے اندر, اور جو تقدیس کی ایک چادر سی اوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ماورا سی سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو اس چادر سے نکال کے ان کو اسی طرح ایک پروفیسر, ایک لیکچرر, ایک استاد کی شکل کے اندر, ایک جو ہدایت دینے والا اس کی شکل کے اندر اس معاشرے کے اندر لے آیا جائے. یعنی وہ معاشرے سے الگ بیٹھے ہیں تو ان کو اس معاشرے کے اندر داخل کر دیا جائے, اور وہاں جا کے وہ لوگوں کو کہیں کہ دیکھو یہ تمہارے اندر سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے دشمن شیطان کو بھی پہچان سکتے ہیں اور آپ برائی سے بچ سکتے ہیں. بہت سمپل سی چیزیں ہیں کہ یہاں تمہاری گواہی موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن آیا. حضرت صاحب مجدد تھے, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے پیر تھے, میں ان کے کارناموں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اور ان کا درجہ جتنے بھی صوفیہ ابھی تک گزرے ان سب سے بڑا وہ ان کے استاد بھی تھے. یہ تمام چیزیں مجھے خود مراقبے میں دکھائی گئی ہیں, اور مجھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو نہ چھوڑنا, اب ان سے بڑا بزرگ دنیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ثابت ہوئی ہیں. اب ان خانقاہی نظام سے نکال کے اب ایک ایسی ٹیم بنانی ہے جو لوگوں کو دکھائے, اور ان کو جس طرح سائنس آپ کے سامنے ساری چیزیں منٹ کے بعد پیش کر رہی ہے اور حیران کرتی جا رہی ہے, اور اس نے عقلوں کو جو اپنی جکڑ بندی کے اندر لے لی ہے, اور لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے, کس طرح ثابت ہے کہ ایسے ہی مان لیں ہم. جو ماننے والے لوگ ان کا درجہ تو بلند ہے جو ایسے ہی مان لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے. جو قرآن کریم کہتا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ کافرون ہیں, وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَكَافِرُونَ, اکثر لوگوں کی جو وہ انکار کرتے ہیں, اسی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں کہ وہ ظاہر حیات دنیا کو مانتے ہیں, وہ فزیکل اپیئرنگ تھنگ کو مانتے ہیں, اور فزیکل اپیئرنگ تھنگ ہر چیز اپنا ثبوت لے کے آ رہی ہے. جو جسمانی سائنس ہے وہ ترقی کر رہی ہے ان ملکوں کے اندر, وہ بھی ہمارے ملک میں تو نہیں ترقی کر رہی, مسلمان ملکوں میں وہاں جہاں جمہوریت ہے, جہاں عام آدمی اٹھ کے اقتدار پہ آ جاتا ہے, وہاں کر رہی ہے. یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جہاں مذہب بھی جاگیرداروں کی پشت پناہی کر رہا ہے, اور تمام کے تمام ادارے انہی کے مرہون منت ہیں, اور مذہب بھی کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا نہیں کر رہا ہے جو اٹھا کے اسٹیٹ کے اوپر ان جو بیٹھے ہوئے ہیں طاغوتی ایجنٹ ان کو دھکیل دے پرے کر دے. مذہب کا پہلا کام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرے. اس بادشاہت قائم کرنے کے بعد مذہب کا کام, دین کا کام یہی ہے کہ دین کے وہ ادارے قائم کرے جو لوگوں کو ہر معاملے کے اندر مطمئن کریں, علم کے وہ ذرائع پیدا ہوں, علم کے وہ مراکز پیدا ہوں, علم کے جتنے بھی شعبے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام پیدا ہوں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں, سائنس کہتی ہے دل تو ایک لوتھڑا ہے. اب یہ ثابت کرنا مسلمان کا کام ہے کہ میرے اللہ نے سچا دعویٰ کیا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں, دل نہیں بہرے ہو جاتے ہیں, دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس کو بیدار کرنا, اس کو بیدار کرنے کے مراکز کس نے قائم کرنے ہیں؟ قرآن کے ان جو یہ آیات ہیں ان کو کس نے ثابت کرنا؟ ہم نے ثابت کرنا ہے نا. تو کیسے ثابت ہوں گے؟ اب اسٹیٹ تو اپنا کام کر رہی ہے نہیں, اسلامی ریاست ہے ہی نہیں. ریاست تو جو ہے وہ فاسقوں کے قبضے میں ہے, ہر جگہ مشرق سے مغرب تک فاسق ہی فاسق بیٹھے ہوئے ہیں, اور مذہب کو وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اندر سے وہ ایجنٹ ہیں سارے کے سارے.
تو اس چیز سے بھی لوگوں کو بیدار کرنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ اسپرچل سسٹم موجود ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، اور روحانی شعور ہے جس کے ذریعے سے خدا کو محسوس کیا جاتا ہے، اور ہم اس چیز کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے، اور آئے ہم آپ کو ساتھ، پھر آپ کی آنکھیں وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیں گی اللہ تعالیٰ کی آیات، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم۔ اب ذکر جو ہے اس اسپرچل قوت کو زندہ کرتا ہے، آپ کو وہ دیتا ہے، فیڈ دیتا ہے۔ جب ذکر آتا ہے پھر آپ کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، اندر کی سماعت کھل جاتی ہے، آپ عین الیقین والے بن جاتے ہیں، کوئی دلیل، کوئی آرگومنٹ، کوئی تقریر آپ کو ہٹا نہیں سکتی۔ تو یہ پورا سسٹم قرآن کے اندر موجود ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ ایک تو تصوف کو دین سے الگ کر دیا گیا، اس لیے میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی تقریر کریں قصے کہانیاں بیان نہ کریں، آپ قرآن سے لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو یہ لگے تو صحیح کہ ہماری دعوت قرآن کریم کی دعوت ہے، ہم کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، تصوف کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، اور بہت بڑا پورشن قرآن کریم کا موجود ہے اس کے بارے میں۔ ان لوگوں نے غور نہیں کیا تو ہم کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے کہ ان کی ساری چیزیں ہم تسلیم کر لیں۔ ان کا ایک چیز کے اوپر غور ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اس کی چیز کے متعلق کریں، ان کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اس چیز کے بارے میں وہ بے علم ہے۔ یہ جو معرفت ہے، یہ جو اندر کا سسٹم ہے، یہ دل زندہ کرنا ہے، دل کی آنکھیں کھولنی ہے، دل کے کان کھولنے ہیں، دل کا احساس اور تفکر کھولے، ان کا کام تو نہیں ہے نا، انہوں نے سیکھا ہے۔ اب غیر کیسے سیکھے، کیسے سکھا سکتے ہیں؟ اگر قرآن آپ عربی میں پڑھنا آ گیا آپ کو، اور قرآن آپ نے سیکھ لیا، یا کوئی بندہ انگریزی جانتا ہے تو وہ کوئی MBBS کی کتاب اس کو دے دو، پڑھ تو لے گا، اس کو سمجھے گا تو نہیں، وہ سمجھائے گا تو اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ کے سمجھائے گا۔ آپ اردو میں کوئی لکھتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں، تو زبان کا ہو جانا یا اس کی گرامر کا آ جانا، اس کے علم کو یہ نہیں مطلب کہ آپ نے پوری کی پوری قرآن کے آپ عالم ہو گئے، نہیں بھی نہیں، آپ ایک شعبے کے عالم ہیں، اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، اور آپ اچھا کام کریں۔ جب اسٹیٹ موجود نہیں تو آپ نے ادارے بنا دیے، آپ لوگوں کو کسی دین کے شعبے کی طرف تو لے کے آئے، لیکن قرآن کریم تو علوم کا مجموعہ ہے، اس کے اندر تمام کے تمام علوم ہیں۔ ابھی تک تو سائنس وہاں تک پہنچی نہیں، کچھ شعبوں کی طرف پہنچی ہے، اس نے پوری کائنات کو لپیٹا ہوا ہے۔ جب یہ اسلامی ریاست آئے گی، وہ ایک ایک شعبے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کرے گا تو وہ توجہ دے گی، اور لوگ پھر قائل ہو جائیں گے، اور پھر قرآن کریم لوگوں کے دلوں کو پلٹائے گی۔ آج بھی پلٹا رہی ہے یورپ کے اندر، قرآن کریم پڑھ کے آج بھی لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو عرض کرنے کی بات ہے، اس میں کسی آرگومنٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سائنسی آرگومنٹ لانے کی ضرورت نہیں، الگ سائنس ہے۔ آؤ ہم اس چیز کو سکھاتے ہیں، اسی چیز کے لیے تو ساری تگودو کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ بڑا مختلف ہے۔ آپ اس کو جو سمجھتے جائیں گے، آپ برتے حیرت کے اندر چلتے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے بزرگ اونچے تھے، لیکن ہر زمانے میں ہر بزرگ نے اس زمانے کے علوم کا بھی جو ہے نا، پورے کے پورے علوم کو بھی ان کا مقابلہ کیا ہے۔ جتنے بھی دیکھ لیں مجدد علی ثانی، جتنے بھی بزرگ دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام جو ظاہری علوم تھے ان کے متعلق بھی وہ بات کرتے تھے، اور باطنی علوم کے متعلق بھی۔ اب نہیں ہے۔ اب میں ایک جگہ گیا تو جو آج کل بہت زیادہ پیر مشہور ہو رہا ہے، وہ وہی تقریر کر رہا تھا جو ایک عالم کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے نام بتا رہا تھا کہ لاہو کا مطلب یہ ہے، للہ کا مطلب یہ ہے، الف کو تو چھوڑ ہی گیا تھا، اور میں ہنس رہا تھا اس کے اوپر کہ اس کے علم کے اندر روحانیت نہیں ہے، یہ وہی بات کر رہا ہے جو ایک عالم کر رہا ہے جس نے پڑھا ہوا ہے۔ تو روحانیت اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی، اور جم غفیر اس کو صوفی سمجھے بیٹھا تھا۔ تو یہاں صوفی بھی جو ہیں علماء کرام ہے، علماء تصوف نہیں ہے۔ اب یہ جو بریک تھرو حضرت صاحب کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور جس طرح حضرت صاحب نے ابھی تقریر میں فرمایا، کام تو ہونا ہے۔ آپ ہراول دستے ہیں کہ آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، تو آپ نے آگے بڑھنا، اگر آپ نہیں آگے بڑھیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کے اوپر توجہ دے دے گا، اس کو آگے بڑھا دے گا۔ وہ آئے گا اچانک، اور پوری جماعت اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ یہ ہو کے رہے گا، اور یہ ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا جو ہم دلوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ دل دیکھنے والا روحانی آپ کا اسپرچل سسٹم ہے کہ پورے کا پورا جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے، اور آپ کو ان تمام جو ہم مروب ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، جس سائنس یہ کہہ رہی ہے، سائنس وہ کہہ رہی ہے، ان تمام جو مروبیت ہے اس سے نکال کے آپ کو اوپر لے جاتا ہے کہ نہیں، ان کا علم ابھی قرآن کے جو علوم ہیں ان سے ابھی ان کا علم کم ہے، ابھی یہ وہاں تک پہنچے نہیں، اور پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ وہ سسٹم کو اسی طریقے سے بیدار نہ کر لیں جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی، بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ میں نے عرض کرنی تھی۔ الحمدللہ آپ کی
بہت خوبصورت تقریر تھی. آپ ضرور موٹیویٹ کیا کریں لوگوں کو. اب آپ کیونکہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو مخصوص مراقبہ ہونا ہے، تو آج دوسرا مراقبہ نعمتوں کے شکرانے کا ہو رہا ہے. تو آپ کرا دیں یا امیر صاحب کرا دیں یا ڈاکٹر صاحب کرا دیں، جو بھی چاہے وہ کرا دیں. اس کو فیض آ رہا ہو نعمتوں کے شکرانے کا. دل جی ٹھنڈا جائے ہو رہا ہے، صاحب. ویسے آ جائے گا. جی آپ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. انشاءاللہ. جی جائے